علیکم. میرا نام آمنہ کوثر ہے اور میرا تعلق بلدات سے ہے. آج کے عوامی مکالمے کی چوتھی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو استعمال ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں، ملک کے کافی سارے حصوں میں جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے اور سوشل میڈیا کا جو یوزج ہے، ایگزسٹنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ایگزسٹنگ یوزرز ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا کوئی بزنس شروع کرنا ہو یا آپ نے اپنا کوئی انیشیٹو، کوئی انٹرپرینورشپ آپ نے کرنی ہو، تب بھی آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ اسپیسیفکلی ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے آن لائن ہیٹ اسپیچ کا، جسے نفرت انگیز تقریر یا گفتگو کے طور پہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے ایک پینل آف ایکسپرٹس کو آج انوائٹ کیا ہے جنہوں نے بہت باریکی سے اس سبجیکٹ کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ایک جد و جہد کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد بیگ صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے. تھینک یو ویری مچ اسد صاحب فار بینگ ہیئر. ہمارے ساتھ سیرت خان صاحبہ ہیں جو پروگرامز لیڈ ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی، اور ہمارے ساتھ عادل شاہزیب صاحب ہیں جو کہ پرائم ٹائم ٹی وی شو ڈان نیوز کے اوپر ہے، اس کو ہوسٹ کرتے ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. تو ان سے ہم جو ہے آج عوامی مکالمے میں آن لائن ہیٹ اسپیچ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے جو کیا نوانسز ہیں، کیا یونیک چیلنجز ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو سیرت، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ بتایا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہی ہوگی، اس قسط کو دیکھ رہی ہوگی. تو کچھ بیسکس جو ہیں اگر آپ ہمارے لیے بریک ڈاؤن کر دیں، ان پیک کر دیں کہ آن لائن ہیٹ اسپیچ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، ہیٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ینگ لوگ جو ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ینگ لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. پلیز. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آن لائن اسپیسز بہت زیادہ ینگ لوگ اور نوجوان نسل آج کل استعمال کر رہی ہے، اور الیکشنز کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوگی، اور کافی زیادہ کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں جو شیئر کیا جاتا ہے وہ کبھی کبھی اوتھینٹک ہوتا ہے، کبھی کبھی اوتھینٹک نہیں ہوتا. لیکن اس میں ہیٹ اسپیچ جو پرٹیکولرلی ایڈریس کرتی ہے وہ یہ ایڈریس کرتی ہے کہ کس طرح کوئی نفرت انگیز مواد جو کہ کسی صنف، کسی جنس، کسی مذہب، کسی ریس، کسی کو بھی اٹیک کر رہا ہو، اور ایک انسائٹمنٹ ایسی ہو رہی ہو کہ انکشار پھیل رہا ہو، وائلنس پھیل رہا ہو، آف لائن زندگی میں بھی اور آن لائن اسپیسز میں بھی اتنا زیادہ پھیل رہا ہو کہ جو وہ کمیونٹی یا گروپ ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کی زندگی مشکل ہو رہی ہے، ان کے لیے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں. اور آج کل کیونکہ ہیٹ اسپیچ ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں رہی ہے لیکن آن لائن اسپیسز سے زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ ہیٹ اسپیچ کی فارمز جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ قسم کی آ گئی ہیں. ہیٹ اسپیچ ہمیں پکچرز کی فارم میں نظر آئے گا، ویڈیوز کی فارم میں نظر آئے گا، آڈیوز کی فارم میں نظر آئے گا. اور یہ کانٹینٹ جب آن لائن پھیلتا ہے، کیونکہ آن لائن جب ایک چیز لگ جائے وہ لگ جاتی ہے، وہ وہاں سے اتر نہیں سکتی چاہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، اور ڈسیمینیشن بہت وائڈ ہوتی ہے. اس کو ایمبٹ میں آتی ہے آن لائن ہیٹ اسپیچ. تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ انٹرنیشنلی ہیٹ اسپیچ کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ بہت مختلف ہے، اور پاکستان میں جس طرح ہیٹ اسپیچ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ بہت مختلف ہے. انٹرنیشنلی جب ہیٹ اسپیچ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس میں صنف اور جنس کی بھی بات ہوتی ہے، اور جو پاکستان میں ہماری پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ لا آیا ہے جو کہ 2016 میں آیا تھا، اس کا سیکشن 11 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ہیٹ اسپیچ کو ایسی اسپیچ جو کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہو، جو کہ کسی مذہب کو ٹارگٹ کر رہی ہو، کسی ایتھنکلی مائنورٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہو، اور جو آن لائن پھیلائی جا رہی ہو. تو اس میں صنف اور جنسی افراد جو کہ مائنورٹیز میں ہوں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے. اور سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جنریٹیو اے آئی اس طرح مینیپولیٹ کر رہا ہے کانٹینٹ کو کہ اب کانٹینٹ اور ہیٹ اسپیچ اور زیادہ بڑھ رہی ہے اور زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے.
اور یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ مینیپولیشن آف کانٹینٹ کے ذریعے ہو رہا ہے, اور اس کو اسپاٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور نوجوان نسل بھی کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے یہ کانٹینٹ آن لائن شیئر کر دیتی ہے, ویریفائی نہیں کرتی. اور کبھی کبھار پاپولیرٹی میں, کیونکہ ایک مین اسٹریم میڈیا پہ جب ایک چیز ٹرینڈ کر رہی ہے, ایک ہیش ٹیگ کرا ہے, تو کسی چیز کو ویریفائی کیے بغیر یا کسی چیز کی کانسیکوینسز سوچے بغیر اس کو آگے شیئر کیا جاتا ہے. تو ہیٹ اسپیچ جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹیم ہو رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہی ہوگی اور بہت برے طریقے سے افیکٹ کرے گی. Thank you very much, Seerat, for explaining both the national, local and the international definitions of hate speech. اسد, اب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کے ادارے نے بڑی تفصیل سے آن لائن ہیٹ اسپیچ کے اوپر, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے. آپ خود بھی کافی پلیٹ فارمس کے اوپر جا کے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک ڈسکورس ہے, جو آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, الیکٹورل پروسیسز ہیں, اس میں جو ہے آن لائن ہیٹ اسپیچ کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ ڈیموکریٹک ڈسکورس کو ڈسرپٹ کرتی ہے؟ کس طرح سے ڈسرپٹ کرتی ہے؟ اور ہم کیسے ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ڈسکورس میں حصہ بھی لے سکیں, آن لائن یا آف لائن ہیٹ اسپیچ سے بھی گریز کر سکیں؟ میں تھوڑا سا کریٹیکل ہوں گا اس بات پہ, اور وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہیٹ اسپیچ وہ کرنسی ہے جو کہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل گروپس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اکراس دا گلوب استعمال کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2019 میں ہم نے ایک میجر کانفرنس کروائی اسلام آباد میں, اور وہ تھی اراؤنڈ ہیٹ اسپیچ اور مس انفارمیشن اینڈ سو آن, رائٹ. اور وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم سارے پولیٹیکل گروپس کو بلائیں اور ایک پینل پہ بٹھائیں جو کہ وہ بیٹھے, اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یار کوئی ہم ایسے کسی ایک یونائٹڈ سٹانس پہ آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ میری پولیٹیکل پارٹی, آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے بہا پہ کمنٹ کریں کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کوئی ہیٹ اسپیچ کا استعمال نہیں کرے گی آن لائن اسپیسز پہ. تو گیس واٹ ہیپنڈ, obviously I don't think it comes as a surprise کہ کسی نے بھی اس پہ اگری کرنے کی کوشش نہیں کی. سو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ کا انفارچونیٹلی فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ نے ہیٹ اسپیچ کی تو آپ نے اسینشلی کیا کیا کہ اسپیچ کو ویپنائز کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے فالوورس کو, اسپیسیفکلی ینگ فالوورس کو جو کہ 18 سے 25 والے ہیں, جو کہ جن کو ہم ایکشنیبل آڈینس کہتے ہیں, یعنی کہ ان پہ ہیٹ اسپیچ کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے, وہ کو فزیکل رسپانس کر سکتے ہیں, وائلنس کریٹ کر سکتے ہیں, سو آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے طریقہ کار ہے جس کے تھرو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ تو آپ کا کام ختم ہو گیا, لیکن وہ جو ہیٹ اسپیچ جس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے وہ بڑا فرق ہے. اب دیکھیں یہ بالکل ڈسٹنکشن ختم ہو گئی ہے. اب انٹرنیٹ پہ اگر آپ پلیٹ فارمس کھولیں تو یہ بالکل ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے, جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کسی صحافی کو لفافہ کہہ دینا, تو آپ نے اس کی کانوٹیشن نہیں دیکھی. اسی طرح یہ بہت ایک عام سی بات ہو گئی ہے, اگین ٹریگر وارننگ فار دا ویمن ہو آر واچنگ می, بٹ یہ بہت بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ کسی ویمن صحافی کو یہ کہنا کہ تمہارے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں تو اینڈ ہینس یو, یہ نا آپ کی جو رپورٹنگ کر رہے ہیں. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دس از کہ آپ نے پولیٹیکل ڈسکورس کی بات کی تھی. انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل گروپس نے خود سے ہی امپاور کر دیا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ویپنائز کر دیا ہے اسپیچ کو کہ وہ ہیٹ اسپیچ میں کنورٹ کریں. اچھا, یہ تو ایک بات. اب اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑ رہا ہے کہ آپ کا جو اوور آل دا سینس آف ڈبیٹ ہے وہ ختم ہو گیا, نمبر ایک. کیونکہ ڈبیٹ تو دیکھیں تبھی ہو سکتی ہے جب آپ رسپیکٹیبل طریقے سے کسی کو آرگومنٹ دیں اور اس کو آرگومنٹ سنیں. نمبر دو, جو آن لائن وائلنس جس کو ہم جو ابھی میری کالیگ بتا رہی تھی, وہ ایک بڑا اسپیسیفک کرائٹیریا کے اندر ہم نے رکھا ہوا تھا کہ وہ صرف آن لائن اسپیسز میں ہوتا ہے. نمبر دو, ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ اب صرف آن لائن میں نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے بلیڈ ہو کے فزیکل وائلنس کی فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور آپ بہت سارے کیسز ہیں, میں کسی ایک کیس کی بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ بہت سارے کیسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل وائلنس. نمبر تین, ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو فزیکل وائلنس آن لائن اسپیسز سے جب لیڈ ہو کے فزیکل ورلڈ میں آ رہا ہے تو یہ دو طریقے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, دو طریقے سے بہت ہی خطرناک ہے. نمبر ایک کہ یہ جو وائلنس ہے یہ اگین میں انگریزی میں اگر بتا سکوں, یہ ہے آن دا پیریفریز آف ریلیجو پولیٹیکل ڈبیٹ, یعنی کہ اس میں مذہب کا بھی استعمال ہے, اس میں پالیٹکس کا بھی استعمال ہے, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک بڑا خطرناک اس کا ایک اینگل بنتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اس کا سب پارٹ یہ کہ وہ جو وائلنس ہے وہ سب سے زیادہ ڈائریکٹڈ ہے ایٹ ویمن اور والنریبل گروپس, یعنی کہ آپ کے جو باقاعدہ باقی جو آپ کے مائنورٹیز کہہ لیں, آپ جینڈر مائنورٹیز کہہ لیں, ٹرانس گروپس اینڈ سو. تو ان اے وے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سارا کا سارا افیکٹ ہو رہا ہے
یہ سب سے زیادہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں اس ملک میں جو سب سے زیادہ والنریبل ہے، چاہے وہ جینڈر منورٹیز ہوں، چاہے وہ آپ کے ریلیجس منورٹیز ہوں یا جو بھی ہوں. تو اس حساب سے یہ پوری کی پوری ایکویشن میں فائدہ مجھے لگتا ہے کسی کا بھی نہیں ہو رہا، الٹیمیٹلی سب کو نقصان ہی ہو رہا ہے. لیکن وہ اب ایک ایسی زیرو سم گیم بن گئی ہے. آپ نے اگین پالیٹکس کی بات کی تو میں اسپیسیفکلی اس پہ بات کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل سرکلز میں ایک ایسی زیرو سم گیم بن گئی ہے کہ اس کا سب کو نقصان ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے ان کو ہوگا کیا. بٹ الٹیمیٹلی انہوں نے ایک کرنسی کے طور پہ اب مجھے لگتا ہے پولیٹیکل گروپس میں یہ ہیٹ اسپیچ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. عادل، آپ ایک پرائم ٹائم شو ڈان نیوز کے اوپر جو ہے ہوسٹ کرتے ہیں، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کی ایک سوشل میڈیا فالوئنگ بھی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ یوز کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو یہ ہیٹ اسپیچ ہے، یہ جو ہمارے مین اسٹریم جرنلسٹ ہیں اس کا جو استعمال ہے، اس کے اوپر آپ کس طرح سے کامنٹ کریں گے؟ کیا یہ ہیٹ اسپیچ کا ایشو مین اسٹریم جرنلسٹ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر، یا کبھی وہ انٹرنیشنل ٹی وی کے اوپر جائیں؟ اور وہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے ریپرزینٹیو آف میڈیا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ نہ صرف ہیٹ سپیچ کے بہت بڑے وکٹم رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، بلکہ میجورٹی تو نہیں لیکن کافی سارے جرنلسٹ خود اس کا حصہ بھی بنے ہیں. آج بھی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو انفارچونیٹلی جو ایک سوسائٹی ہماری جتنی ڈیپلی پولرائزڈ اور ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نشانہ جو ہے اور اس کا پارٹ خود ہمارا جو وائڈر میڈیا ہے وہ بھی آپ کو ڈیوائیڈ نظر آتی ہے. آپ سوئچ آن کریں چینل، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل انکلینیشن جو ہے وہ کس طرف ہے، اور یہی چیز آپ کو پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی نظر آتی ہے. اور انفارچونیٹلی جو ابھی اس میں تیزی اس لیے آتی میں دیکھ رہا ہوں کہ 8 فروری کو اگر الیکشنز ہونے ہیں تو میری نظر میں 7 فروری تک جو اصل لڑائی ہونی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے جسے کچھ لوگ ہیٹ سپیچ کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ونگز بن چکے ہیں اور جتنی اس میں ہیویلی انویسٹمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، اور ان کا ٹارگٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مینیفیسٹو بڑا اچھا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی اچھی ہے تو اس کو آپ پریچ کرو، اس کو آپ جتنی زیادہ لوگوں کو ایکسیس دے سکتے ہو. ان کا مقصد جو ہے صرف یہی ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے مخالفین کو ڈیمین کریں، ڈسکریمنیٹ کریں بیسڈ آن دیئر جو بھی آپ میں وہ ایک چھوٹی سی خامی نکال کے اس کو بہت بڑی بنا کے اور ایسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان میں جو بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہوتا تھا وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہوتا تھا، اور ہیٹ سپیچ کو ہم اس سے جوڑتے تھے. لیکن وہ مسئلہ جوں کا توں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے جو ہیٹ سپیچ اور آن لائن والا معاملہ وہ اس میں بالکل دب گیا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو آج آپ کا بن چکا ہے کہ ہم پروگرام کے بعد پہلے ایک زمانے میں دیکھا کرتے تھے کہ کون سا فیڈ بیک آ رہا ہے، اچھا آ رہا ہے، برا بھی آتا تھا، لیکن وہ تمیز کے دائرے میں آتا تھا، وہ ایتھکس کے دائرے میں آتا تھا. آج صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز سے یا کون سے پریشر گروپ سے کتنی گالیاں جو ہیں وہ آپ کو پڑتی ہیں. اور دوسرا اس میں دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پہچان نہیں رہ گئی. مین سٹریم میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر تھوڑے بہت ایتھکس بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، تو ہیٹ سپیچ کا معاملہ وہاں پہ تھوڑا سا کم ہے. آلدو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو زیادہ کون سی چیز پسند کی جاتی ہے کہ 2 لوگوں کو آپ نے لڑا دیا، وٹ از وہ ہیٹ سپیچ ہی ہو جاتی ہے نا، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے مار کے اور وہ کر کے، وہاں بھی وہ زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ آن لائن آتے ہیں تو آپ کو اگر 600 بندہ اگر ایک کیمپین کا حصہ ہے جو کہ وچ کین بی کلاسڈ ایز ہیٹ اسپیچ اگینسٹ یو، ان میں سے 599 کو تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. سو وٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں مینلی وہ اپنی سیاست کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہی ہیں اور باٹس بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو خریدا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ زیادہ جو ہے ڈیجیٹل رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی کافی ساری رپورٹس اور وہ اس پر آ چکی ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے، میرے خیال میں اس کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم صحافی اس کا بڑا وکٹم بھی ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ بھی بن چکے ہیں ڈیپلی پولرائز سوسائٹی کی وجہ سے. جو ینگ لوگ ہیں وہ ٹی وی
جو ہے زیادہ دیکھتے نہیں ہیں, پولیٹیکل ٹاک شوز جو ہیں وہ اتنا زیادہ شاید دیکھتے نہیں ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ایون یہ کہ جو مین اسٹریم ٹی وی پہ جو اینکرز آتے ہیں اور جو ٹی وی شوز کرتے ہیں ان کی وہ کلپس پریفر کریں گے کہ اگر انہوں نے دیکھنی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو دیکھیں. تو اگین اس میں جو ہے پھر ایک اوور لیپ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار سوشل میڈیا انفارم کر رہا ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا کو, اور کبھی مین اسٹریم میڈیا انفارم کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کو. اب یہ جو الیکشنز کا پورا سلسلہ شروع ہوگا, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا وہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ انگیج ہو رہے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ آن لائن ہیٹ اسپیچ یا کسی بھی فورم پہ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں آگاہی دی جائے. تو کیا یہ ہمارے جو اس وقت نیشنل میڈیا ہے یا ہمارے جو نیشنل میڈیا ریگولیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے آپ کے خیال میں کیا کس قسم کی جو ہے اسٹیپس اٹھانے چاہیے, اسپیشلی کہ الیکشنز جو ہے وہ آنے والے ہیں, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, ہیٹ اسپیچ کو ٹیکل کرنے کے لیے, اسپیشلی کہ آپ نے کہا صحافی خود وکٹم بھی بن جاتے ہیں ہیٹ اسپیچ کا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہم جیسے صحافیوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں. تو اگر بحیثیت صحافی پہلے تو مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں ہیٹ اسپیچ کا وکٹم بھی ہوں, لیکن کیا میں کچھ ایسی چیز کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہا جس سے یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. فار ایگزامپل ایسے جرنلسٹ ہیں جو اپنے ٹی وی پر تو بیٹھ کر ٹھیک ٹھاک بات کر لیں گے, ویریفائی بھی کر لیں گے, لیکن جیسے ہی وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ ایسے جہاز اڑانا شروع کر جاتے ہیں کہ وہ پانی سے پتہ نہیں کیا چل گیا. اور یہ میں ویسے ہی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, لیکن وہ ویوز کے لیے یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے سمپتھائزرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں وہ بات کی جاتی ہے جو ان کے کانوں کو پسند آتی ہے. یعنی اگر اس پولیٹیکل پارٹی کے جو فالورز ہیں وہ زیادہ تر اگر ان کی تعداد ینگسٹرز پہ مشتمل ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے پہلے تو ہیٹ سپیچ کیا ہوتی ہے, اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے ڈس ایگری کرنا ہے تو آپ نے گالی سے شروع کرنا ہے, یہ ایشو جو ہے یہ اچھا. اب یہ ہے کہ جو جرنلسٹ اس اسکول آف تھاٹ سے سمپتھائز کرتے ہیں ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم میڈیا پر جا کر اور یوتھ کو ہیٹ سپیچ کے بارے میں ایجوکیٹ بھی کریں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ اس طرف آپ نے نہیں جانا ہے اور وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ میڈیا آرگنائزیشنز کو یا میں کہوں گا پلڈیٹ جیسی یا باقی جو رائٹس کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن ہیں, اسپیشلی جو آن لائن اسپیس وغیرہ دیکھتی ہیں, ان کے لیے سب سے پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ مجھ سے سٹارٹ لیں اور مجھے ایجوکیٹ کریں کہ ہیٹ سپیچ کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہیں. اور ایک اور بات بھی مجھے بتائیں کہ جو چیز میں اپنی چینل پہ بیٹھ کے پروگرام میں بیٹھ کے کر رہا ہوں وہی بات میں اپنے یوٹیوب پہ ڈفرینٹلی کیوں کر رہا ہوں, یا میں جو یوٹیوب پر جو چیز ویوز کے لیے جو میں کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں. ایم آئی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا پرابلم؟ ٹھیک ہے, ایم آئی پارٹ آف دا پرابلم؟ میرے خیال میں ہم بہت بڑے وکٹم بھی ہیں, لیکن میڈیا اس وقت جو ہے اس ساری کیمپین کا اور اس ساری چیز کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. انفارچونیٹلی ناٹ آل دا جرنلسٹ, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مطلب بڑی اگزامپل میں اگر آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں ایک ہیٹ سپیچ کا اور پوری ایک ہیٹ کیمپین کا وکٹم رہا خود. اس میں ایسے جرنلسٹ جو 3-4 دن صرف ویوز کے لیے ون سائیڈڈ کیمپین کرتے رہے, انہوں نے مجھ سے میرا ورژن لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی, لیکن جس چیز کو وہ کرٹیسائز کرتے رہے 5ویں دن وہ اپنے وی لاگ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں ایسے مواقع دیے جاتے. تو اٹ جسٹ شوز کہ کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے, صرف ویوز کے لیے اگر آپ اس پورے ایک پرابلم کا حصہ بن رہے ہیں تو یو آر پارٹ آف دا پرابلم. تو میں آپ جیسی آرگنائزیشن سے میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ آپ ہمیں بلائیں, آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں سب سے پہلے, اس کے بعد پھر چونکہ یوتھ زیادہ ہم سے انفلوئنس ہوتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہو, تو ہم سے شروع کریں اور ہمیں پھر اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا, اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا, اس کے بعد پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں
نہ صرف مین اسٹریم میڈیا اور آپ جیسی آرگنائزیشن بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں کہ آپ کی یہ جو 7 فروری تک الیکشن کمپین جو وہاں پر آپ نے جنگ لڑنی ہے اس میں آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں آتی ہیں. تو آپ کو اپنے مخالف کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ ان پلیٹ فارمز کو ایکسپلائٹ کر کے نہ کریں. سیرت، میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گی. ابھی عادل نے بات کی کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے ہیٹ سپیچ کے بارے میں، تاکہ اس کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم ہو بلکہ ختم ہو جائے. کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ حکومت کی، کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی، کچھ سیاسی جماعتوں کی. میں یہ چاہوں گی کہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے یوتھ میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہیٹ سپیچ کے کوئی لاز یا کوئی پالیسیز اگر سامنے آتی ہیں حکومت کی طرف سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فری سپیچ کو بھی جو ہے وہ چھین رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گی کہ ہم لوگوں کو، ینگ لوگوں کو اسپیشلی یہ بھی سمجھا سکیں، جو کہ سب سے زیادہ یوزرز تو ینگ لوگ ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے، کہ دس از ہیٹ اسپیچ بٹ یو اسٹل ہیو دا رائٹ ٹو یور فری اسپیچ. بالکل. سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، آئی ڈونٹ تھنک دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایبسلیوٹ فری اسپیچ ملے گی. اور آرٹیکل 19 جو ہماری کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے اندر بھی آپ کو فری اسپیچ کی اجازت ضرور ہے، لیکن کچھ اس میں لمیٹیشنز ہیں کہ آپ کس حد تک فری اسپیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ ملک کی ساورینٹی کو اٹیک کر رہے ہیں، گلوری آف اسلام کو اٹیک کر رہے ہیں، دین اٹ ڈزنٹ فال انٹو فری اسپیچ، تب آپ غلط کام کر رہے ہیں. اور جو ہیٹ اسپیچ پاکستان کے اندر ہے، آن لائن ہیٹ اسپیچ کے اوپر ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بہت کلیئر ہے کہ کوئی بھی ایسی اسپیچ جو کہ کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہو اور اسپریڈ ہو رہی ہو اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو، لیکن انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کو میجر کس طرح کیا جائے یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اینڈ اگین میں بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارا لا ہے وہ اتنا نیا لا نہیں ہے. 2016 میں یہ لا آیا تھا، اور جب یہ لا آیا تھا تو زیادہ تر آرگیومنٹ یہی ہوئی تھی یہ خواتین اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے لا آیا گیا ہے جس میں ان کو تحفظ دیا جائے گا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس لا میں اتنی ویگ ٹرمز یوز کی گئیں اور کس طرح ہیٹ سپیچ کو بھی اتنے ویگ طریقے سے ڈیفائن کیا گیا کہ کبھی آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں یا امپلیمنٹیشن آف دا لا میں لے کے جائیں تو اٹس ویری اوپن. اینڈ اس میں ہیٹ سپیچ کو ڈسٹنگوش کرنا اور یہ ڈسٹنگوش کرنا کہ ایک پرٹیکولر کانٹینٹ انسائٹ کر رہا ہے وائلنس کے نہیں کر رہا، وہ بہت مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشنز ہماری ہو گئیں یا جیسے اسد کی ہو گئیں، ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ مائنڈفل ہوں کہ جو کانٹینٹ آپ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ انسائٹ وائلنس نہیں کر رہا. اگر وہ ایک پرٹیکولر گروپ کو اس طرح ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ان کی پرسنالٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے، کیونکہ عادل نے بات کی صحافیوں پہ اٹیک ہوتا ہے، وہ بھی ہیٹ سپیچ کے ایمبٹ میں آتا ہے، ان کی فزیکل زندگی میں اس کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں تو وہ ہیٹ سپیچ کے ایمبٹ میں آئے گا. اور اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کافی بار ہم بہت کیرلیسلی اور بڑے آرام سے لوگوں کے اوپر کامنٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو. لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ایک ایتھیکل فارم اگر ہم سوشل میڈیا کا یوز کریں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے لکھنا چاہیے کہ ہم جو چیزیں لکھ رہے ہیں. اینڈ بائی دا وے ہمارا لا یہ بھی کہتا ہے کہ جو PPC ہے پاکستان پینل کوڈ کا 124 سیکشن، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سیڈیشس کانٹینٹ پھیلا رہے ہیں تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. تو جو ہمارے یوتھ کو کبھی کبھی انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ جو اسپیچ وہ آن لائن کر رہے ہیں وہ فری اسپیچ کے ایمبٹ میں آ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا لا اتنا اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے تو وہ شیئر بھی کر رہے ہوں یا اس کو ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہوں، اس کے کانسیکوینسز ان کے لیے ہیں. اور یہاں ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا. اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ رسپانسبلٹی صرف سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بھی ہے، یہ گورنمنٹ کی بھی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہیٹ سپیچ ہے کیا اور کس طرح ڈسٹنگوش کیا جائے. ہمارے کریکولمز میں ہیٹ سپیچ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کوئی بھی بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ ہیٹ سپیچ میں ڈسٹنگوش کیسے کرنا ہے، فری سپیچ کیا ہے، یا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بیسک سے سٹارٹ کریں اور ہم یہی کریں کہ ہم لوگ
ایجوکیٹ کریں اسکولز میں جا کے, یونیورسٹیز میں جا کے, اور اس کے علاوہ پبلک اویئرنیس میسیجنگ ہو جس میں بتایا جائے کہ ہیٹ اسپیچ کس طرح سپاٹ کی جائے, کس طرح اس کو رپورٹ بھی کیا جائے. کافی زیادہ لوگوں کو پاکستان میں ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارے پاس قوانین ہیں جس پہ ہیٹ اسپیچ رپورٹ ہو سکتی ہے, اور یہ ایک پرائمری مسئلہ ہے. تو اس میں پبلک سروس میسیجز دوسری لینگویجز میں ہو, صرف ایک لینگویج میں اردو یا انگریزی میں نہیں ہم نے کیپچر کرنا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو کانٹینٹ ہے وہ ہر زبان میں ہے, وہ صرف ایک زبان میں نہیں ہے. تو اس کے کانسیکوینسز بھی, جو ہیٹ اسپیچ وائلنس اسٹیم ہو رہا ہے وہ بھی کسی اور زبان میں بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنے میں مشکل آتی ہے. تو اسی لیے ہر زبان میں ہو, زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بات ہو, اور گراس روٹ لیول پہ کمیونٹیز کے ساتھ بات ہو, تبھی آئی تھنک ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. بالکل. اسد, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی, بہت انٹرسٹنگ نام ہے. اس میں ڈیموکریسی کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے, تو میں جمہوریت کے ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہی آگے چلوں گی. ڈیموکریسی کا ایک جو بیسک یونٹ ہے اسے الیکشنز کہتے ہیں. اب آج کل ایک یہ بھی ٹرم جو ہے نظر آ رہی ہے, اور شاید ابھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی, کہ ایک تو آن لائن ہیٹ اسپیچ ہے جو کہ کبھی ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ایتھنک مائنورٹیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, جینڈر بیسڈ ہوتی ہے. لیکن الیکٹورل ہیٹ اسپیچ بھی کیا کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اور یہ الیکٹورل ہیٹ اسپیچ کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں رائز ڈکلائن in the context, in the times, the polarized times that Pakistan is currently in? اچھا دیکھیں, تھوڑا سا اس میں میں انپاپولر اوپینین لینا چاہوں گا, کیونکہ ہم, مجھے لگ رہا ہے ہماری ڈبیٹ میں ہم وی آر گوئنگ ویری مچ ٹورڈز دا ریگولیشن آف ہیٹ اسپیچ. تو پہلے یہ دیکھ لیں ہیٹ اسپیچ ہے کیا. دیکھیں, ہم اگر یہ کہیں کہ آپ نے کپڑے آج اچھے نہیں پہنے ہوئے, یا میں نے کپڑے آج اچھے نہیں پہنے ہوئے, کوئی کہا مجھے آپ کی شکل پسند نہیں ہے, تو کیا یہ ہیٹ اسپیچ ہے؟ What do you think? ہیٹ اسپیچ نہیں ہے. This might be somebody's opinion. If they don't like my face, it may be their opinion. ہاں, لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جہاں پہ میرے خلاف وائلنس انسائٹ ہو سکے اسپیسیفکلی, یہ میں اسٹینڈرڈس بتا رہا ہوں جو کہ ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس ہیں آف ہیومن رائٹس, وہ ہیٹ اسپیچ ہے جہاں پہ کسی کے خلاف وائلنس انسائٹ ہو سکے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب دیکھیں, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بہت براڈ ہو سکتی ہے, کیونکہ وی ہیو سین کہ کسی بھی چیز سے کوئی کسی بھی قسم کا فارم آف وائلنس جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. مثلاً آپ نے ایک ویڈیو لگائی عورت مارچ کی, صحیح ہے, اس پہ صرف آپ نے کیا کیا کہ کیپشنز, وہ فیک کیپشنز لگا دیے, تو ان پہ نہ صرف یہ کہ پوری کیمپین میں بلاسفیمی کی بلکہ FIR بھی ہو گئی, اور پھر اس کے علاوہ جو ان پہ ہیٹ آئی, وائلنس, ریپ تھریٹس, وہ الگ تھی. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہیٹ اسپیچ کی پاکستان میں ڈیفینیشن براڈ ہے, براڈر کہہ لیں, اور یہ پاکستان میں نہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ پورا ریجن کا ہی ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ہیٹ اسپیچ کے نام پہ کوئی پولیٹیکل ایکسپریشن کرب نہیں کر سکتے. کہ میں ایک صحافی ہوں فار انسٹنس, اور اگر کسی کو میری صحافت پسند نہیں آ رہی, اس کا اوپینین یہ ہے کہ میں صحافت صحیح نہیں کر رہا, تو دیٹس دیئر اوپینین, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں کاؤنٹر اسپیچ کروں اینڈ سو آن, میں ان کو بتانے کی کوشش کروں, میں یہ کہوں کہ مجھے آپ کا اوپینین پسند نہیں ہے, آپ کا اوپینین جو ہے وہ غلط ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, رائٹ. تو ایک تو یہ ہے نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیں جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں. قوانین, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو قوانین ہمارے ملکوں میں ہیں, ان کی ہسٹری ہے, وہ بھی ہیٹ اسپیچ کے نام پہ جو بنے ہیں وہ بھی رائٹس کے خلاف استعمال ہوا ہے. پیکا کی بات ہو رہی تھی, پیکا ہیز بن کوائٹ لٹرلی ویپنائزڈ اگینسٹ فری ایکسپریشن, اور یہ شاید سیرت اور جو عادل ہے مجھ سے زیادہ بہتر اس پہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ ویپنائز ہوا ہے, صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو پلیٹ فارمز ہیں, جب ہم پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں کہ ان کا رول کیا ہے ہیٹ اسپیچ میں, ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہیٹ اسپیچ کریں. مثلاً فیس بک پیپرز جو ریولیشن تھی جو فرانسس ہاگن نے کی تھی, جہاں پہ انہوں نے بہت سارے فیس بک کے انٹرنل ڈاکومنٹس نکالے تھے, ان سے ہمیں پتہ لگا تھا کہ انڈیا میں جو فیس بک ہیٹ اسپیچ ہے اس کو قابو نہیں کر پا رہی. 95% آئی تھنک AP کی رپورٹ تھی, اور انہوں نے فگر لکھا تھا 95% کا, کہ وہ جو مسلم اینٹی مسلم ہیٹ ہے انڈیا میں, اس کو فیس بک ماڈریٹ نہیں کر سکتی فار وٹ ایور ریزنس, کیونکہ بس ماڈریٹرز نہیں ہیں یا لینگویجز فرق ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, ان کی ذمہ داری ہے, they are the platform, you see. So the point I'm trying to make this is کہ اتنے سارے فیکٹرز ہیں کہ اس میں آپ ریگولیشن نہیں بنا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اوور براڈ ڈیفینیشن رکھ کے ہیٹ اسپیچ کی کچھ بھی ہو اس کو بند کر دیں.
जाइए, नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते प्लेट फॉर्म्स पे कि अच्छा हम ठीक है प्लेट फॉर्म्स एक दिन में अपना जो मामला है वो दुरुस्त कर लें. अगर वो 95% हेट स्पीच फॉर इंस्टेंस AP के न्यूज़ के मुताबिक नहीं कर पा रहे तो अगले दिन वो कोई ऐसा जादू की छड़ी घुमाएंगे जहाँ पे वो 100% नहीं हो सकता. और ये एक प्रोसेस है, लंबा होगा. फिर नंबर 3, इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा अब ये जो है जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट, जिस तरह सीरत बात करी थी कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच. तो ये इतना ट्रिकी मामला है, ये इतना प्रॉब्लमैटिक, आप ये कह रहे हैं इतना कॉम्प्लेक्स मामला है. प्रॉब्लमैटिक तो नहीं, कॉम्प्लेक्स मामला है कि अगर आप मुझसे इसका एक जवाब मांगेंगे कि ये हम कर सकते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे सकता. हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है. बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि हम 3 लोगों को बिठाया हुआ है. इसके बाद आप 3 पॉलिटिकल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि आपने भैया क्या किया है हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए विद इन योर पार्टी रैंक्स एंड आउटसाइड योर पार्टी रैंक्स एज वेल. क्या कोई आपने ऐसा काम किया है कि कहीं पे आपने अपने सपोर्टर्स को ये बताया होगा कि आदिल शाहजेब अगर आपके पे क्रिटिकल शो करे, जो कि उसकी नौकरी है, उसका काम है ये काम करना, तो आपने कल उसको गालियां नहीं देनी. कहीं कोई कोड ऑफ कंडक्ट इंटरनल आपने बनाया अपने पार्टी का. फिर अगले प्रोग्राम में आप बुलाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनसे कहें कि आपने ये कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाया है कि पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया क्या कर सकता है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, कि आपने ये पूछा है कि जो आपने ट्रोल फार्म्स बनाए हुए हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जरा वो भी हमें बताएं. यू सी, एक बैनर लगता है तो उस पर इलेक्शन कमीशन सवाल कर सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी लाखों रुपए से एक पूरा ट्रोल फार्म बना ले, अपनी ट्रोल सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी बना ले, उस पर ECP सवाल नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आई थिंक आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए. और इन लोगों को बजाय इसके कि हम सिर्फ इस पे बात करें क्या हो सकता है, इन लोगों को एंगेज करें और इनसे सवाल करें कि ये काम है कि आपने किए हैं कि नहीं किए. बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी. तो आपने हमारी माहिरीन की गुफ्तगू सुनी ऑनलाइन हेट स्पीच या हेट स्पीच जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू, जैसा कि अभी असद ने कहा कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको बेहतर समझने की ज़रूरत है. हमने भी, मैं अपने तौर पे पिलडाट के तौर पे ये कह सकती हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने की हमें ज़रूरत है, काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है. आज की इस छोटी सी गुफ्तगू से ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि क्या चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. शायद सियासी जमातों के लिए भी इसमें कुछ चैलेंजेस हों, हमारे और जो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी चैलेंजेस हों, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी चैलेंजेस हैं हेट स्पीच से मुतल्लिक. इन सब के बारे में एक जो है बहस जो है ये इसकी एक शुरुआत है और इस पे गुफ्तगू करने की बहुत ज़रूरत है. इसको हाईलाइट करने का इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही मकसद था, ताकि ये इसका मैसेज जो है वो उन तक पहुँचे, उन पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचे, और जो आने वाले इलेक्शंस में लोग इलेक्ट होकर भी आएंगे, जो हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होकर आएंगे, वो भी इस सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू करें. लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारी यूथ है, उनको जो है वो हेट स्पीच को वो समझें, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो इस्तेमाल करें उनका सेफली इस्तेमाल करें और अपनी राय का बिल्कुल इजहार करें. ऑनलाइन हेट स्पीच में हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम होता है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.